بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ ملیکا فرنیچر کی کوالٹی سروس کے چرچے، ریزنیبل پرائز، کوالٹی سروس اور کمفرٹیبل فرنیچر کے لیے صرف ملیکا فرنیچر، ہوٹل والٹا، مغل پورہ، حیدرآباد۔ ایران کے ساتھ ربط میں ہیں، امریکہ نے کی تصدیق، کہا عارضی سمجھوتے پر بات چیت نہیں ہوئی۔ اسرائیل کسی سمجھوتے کا پابند نہیں ہوگا، نتن یاہو نے کیا خبردار، کہا تل ابیب کے لیے 90% مسائل ایران کی وجہ سے ہیں۔ دنیا میں نیا نظام ابھر رہا ہے، نکولاس مدورو سے ملاقات کے بعد صدر رئیسی کا خطاب، ایران اور وینزویلا میں کئی سمجھوتے۔ یوکرین کے شہر کریوی رے پر رشیا کی بمباری، 10 ہلاک، کئی زخمی، امریکہ نے کہا شرمناک کارروائی ہے۔ لبنان کے نئے صدر کو چننے کے لیے چہارشنبے کو 12ویں مرتبہ کوشش کی جائے گی، سنی ایم پیز 2 خانوں میں بٹ گئے۔ فلسطینی ذی الحج کے 10 دن اقصی میں اعتکاف بیٹھیں، قبلہ اول کی تقسیم کے منصوبے پر اہم شخصیتوں کی اپیل۔ برطانیہ کے ناٹنگم میں حملہ، 3 ہلاک، امریکہ کے ڈینور میں ماس شوٹنگ، 9 زخمی۔ انڈیا سب سے زیادہ آبادی والا ملک، سیکیورٹی کونسل میں سیٹ نہیں ملی تو عالمی ادارے کی اخلاقی حیثیت کمزور ہوگی، راجناتھ سنگھ کا خطاب۔ گجرات طاقتور طوفان سے نمٹنے کے لیے تیار، بھاری تباہی آ سکتی ہے، امت شاہ نے لیا تیاریوں کا جائزہ، پاکستان میں بھی الرٹ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ بات یوکرین کی کرتے ہیں۔ یوکرین نے کہا ہے کہ رشیا نے کریوی رے شہر پر رات بھر بمباری کی، جس سے کم 10 لوگ ہلاک ہو گئے اور 28 زخمی ہوئے۔ اس دوران یوکرین نے رشیا کے سرحدی علاقے کروسک میں حملہ کرتے ہوئے کئی دیہاتوں کو نشانہ بنایا، جس سے گھروں کو نقصان پہنچا۔ مقامی گورنر نے یہ بات بتائی۔ کریوی رے شہر کے میئر نے بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے تک 10 لاشیں نکالی جا چکی، سمجھا جا رہا ہے کہ ایک شخص ملبے کے نیچے پھنسا ہوا ہے، 28 لوگ زخمی ہیں، ان میں سے 12 کی حالت نازک ہے۔ اس دوران یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی کے ایک مددگار نے کہا ہے کہ بیلوسکا ٹاؤن میں رشیا کی شیلنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا۔ یوکرین میں امریکہ کی سفیر نے کہا کہ کریوی رے شہر پر حملہ ناقابل قبول اور قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاہے رشیا کتنا بھی جھوٹ بول لے، وہ سویلینز پر حملے کر رہا ہے اور تباہی پھیلا رہا ہے۔ آج صبح انہوں نے جو تصویریں دیکھی ہیں وہ شرمناک ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے رشیا کے زخمی سپاہیوں سے کہا ہے کہ ان کے ملک کو ان کی ضرورت ہے۔ انہوں نے رشیا ڈے کے موقع پر ماسکو کے ایک ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ پوٹن نے کہا کہ ملک مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ یوکرین کے وزیر ماحولیات نے کہا کہ پچھلے ہفتے ڈیم کی تباہی جنگ شروع ہونے کے بعد سے قابض رشینز کی سب سے بدترین کارروائی ہے۔ لبنان کے ارکان پارلیمنٹ میشیل اون کے جانشین کو چننے کے لیے چہارشنبے کو 12ویں مرتبہ کوشش کریں گے۔ میشیل اون کی مدت اکتوبر میں ختم ہو گئی، تب سے اب تک 11 مرتبہ کوششیں ہوئیں لیکن صدر کو نہیں چنا جا سکا۔ سابق وزیر سلیمان غنانی اور جہاد آزور نے اپنی امیدواری کا اعلان کیا ہے۔ میرینائٹ کرسچنز کی پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ تمام امیدواروں سے برابر کی دوری برقرار رکھے گی۔ وزیر خارجہ عبداللہ گو حبیب نے پیر کو اعلان کیا کہ فرانس سفیر اگلے ہفتے بیروت پہنچیں گے اور صدارت کے مسئلے پر بات چیت کریں گے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ سنی ارکان پارلیمنٹ کا رول اس مرتبہ فیصلہ کن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ 2 خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ 128 رکنی ارکان پارلیمنٹ میں سنی ایم پیز کی تعداد 27 ہے۔
ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دنیا میں ایک نیا نظام ابھر رہا ہے جو آزادی پسندوں کے حق میں ہے. انہوں نے کہا کہ گھمنڈی طاقتوں کے خلاف مزاحمت کی وجہ سے بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. رئیسی نے وینیزویلا میں یہ بات کہی. وہ لاطن امریکہ کے 3 ملکوں کے دورے پر ہیں. انہوں نے وینیزویلا کے صدر نکولاس مدورو سے ملاقات کی. اس موقع پر ڈیلیگیشن سطح کی بات چیت ہوئی. ایرانی صدر نے کہا کہ دونوں ملکوں نے حالیہ برسوں میں اسٹریٹجک تعلقات کو بہتر بنایا ہے. ایران اور وینیزویلا چاہتے ہیں کہ فی الحال وہ اپنی تجارت کو بڑھا کر $10 بلین کریں اور آگے اسے $20 بلین کیا جائے. ملاقات کے بعد دونوں پریزیڈنٹس نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا. رئیسی نے کہا کہ ایک مضبوط معیشت پابندیوں کا جواب دینے کا سب سے اہم ذریعہ ہے. اس موقع پر دونوں ملکوں نے 19 سمجھوتوں پر دستخط کیے جن کا تعلق الگ الگ شعبوں میں تعاون سے ہے. رئیسی نے وینیزویلا میں ٹیکنالوجی آفس قائم کرنے پر زور دیا. نکولاس مدورو نے اس موقع پر ایران اور وینیزویلا کے درمیان تاریخی تعلقات کی تعریف کی اور کہا کہ ان کا ملک اسلامی جمہوریہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے ایک اور قدم اٹھائے گا. مدورو نے وینیزویلا میں ایرانی انڈسٹریز اور کمپنیوں کو قائم کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا. امریکہ کے ایک عہدیدار نے کنفرم کیا ہے کہ واشنگٹن نیوکلیئر ڈیل کے تعلق سے ایران کے ساتھ ربط میں ہے، لیکن انہوں نے اس خبر کو غلط بتایا کہ ایک عارضی سمجھوتے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. کچھ گھنٹے پہلے ایران نے بھی اسی طرح کی رپورٹس کے تعلق سے تبصرہ کیا تھا. معلوم ہوا کہ عمان نے امریکہ اور ایران کے درمیان اس بات چیت میں مصالحت کار کا رول ادا کیا ہے. امریکی عہدیدار نے کہا کہ ہم نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ ایسے بحران کو ٹالا جانا چاہیے جس سے تناؤ پیدا ہو سکتا ہے اور تناؤ کم کرنے والے قدم اٹھانے چاہیے. حالیہ عرصے میں اسرائیلی عہدیداروں نے الزام لگایا کہ امریکہ اور ایران اپنی انڈائریکٹ بات چیت کا استعمال ایک عارضی نیوکلیئر سمجھوتے کے لیے کر رہے ہیں. اسرائیلی میڈیا میں ایک سینئر عہدیدار کے حوالے سے کہا گیا کہ یروشلم کو اس بات پر فکر ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ صلح کر رہا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے امریکہ کو صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اسرائیل ایران کے ساتھ امریکہ کے کسی بھی سمجھوتے کا پابند نہیں ہوگا. انہوں نے پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. نتن یاہو نے کہا کہ حالیہ برسوں میں ایران عرب ملکوں کی جگہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے اور اب وہ عربوں کو مٹانا چاہتا ہے. نتن یاہو نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی کے 90% سے زیادہ مسائل ایران اور اس کی پراکسیز کی وجہ سے ہیں. انہوں نے ایران اور اس کی پراکسیز کو پھیلتا ہوا کینسر قرار دیا اور کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے کے پابند نہیں ہوں گے اور اپنا بچاؤ کرتے رہیں گے. جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں فلسطین سے. کئی اہم فلسطینی شخصیتوں نے فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن مسجد اقصی میں اعتکاف بیٹھیں. انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو مسجد اقصی کی تقسیم کے ناپاک منصوبوں کو ناکام بنانا چاہیے. ذی الحج کا مہینہ 19 جون سے شروع ہو رہا ہے. اسرائیلی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے جس میں مسجد اقصی کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی جائے گی. فلسطینیوں نے یہ تجویز رد کر دی ہے. اسرائیل کی حکمران لوکٹ پارٹی کے ایک رکن نے یہ بل پیش کرنے کی تیاری کر لی ہے. فلسطینی قیدیوں نے جیل کے خراب حالات کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنے سیکشنز کے دروازے بند کر دیے ہیں. فلسطینی قیدیوں کا الزام ہے کہ انہیں مناسب علاج اور کھانا نہیں دیا جا رہا ہے. فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے یہ بات بتائی. سیریا میں امریکہ کا ایک فوجی ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا ہے جس سے 22 سپاہی زخمی ہو گئے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ہیلی کاپٹر پر فائرنگ نہیں کی گئی ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ حادثے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پچھلے مہینے فوجی عمارتوں پر حملے ایک منصوبہ بند سازش کا حصہ تھے تاکہ ان کی پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا سکے. 70 سالہ عمران خان نے ٹویٹر پر یہ بات کہی. ایک دن پہلے پاکستان قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کرتے ہوئے 9 مئی کی گڑبڑ میں شامل سیاسی جماعت اور اس کے لیڈر کے خلاف جلد سے جلد کارروائی کا مطالبہ کیا گیا. اس قرارداد میں عمران خان یا پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا گیا. پی ٹی آئی چیف عمران خان نے کہا ہے کہ اصل سوال یہ ہے کہ اس گڑبڑ سے کس کو فائدہ پہنچا. یہ بات بالکل صاف ہے کہ پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں پہنچا. 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد راولپنڈی میں فوجی ہیڈ کوارٹرز اور کارپس کمانڈر کے مکان اور دوسری فوجی عمارتوں پر حملے کیے گئے تھے. اس کے علاوہ شہیدوں کی یادگاروں کے ساتھ بھی توڑ پھوڑ کی گئی تھی جس کے بعد کریک ڈاؤن شروع کیا گیا اور تحریک انصاف کے کئی لیڈرز اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. یہ کارروائیاں ابھی جاری ہیں. پاکستان کے فوجی عہدیداروں نے 9 مئی کے واقعات کو پاکستان کا 9/11 قرار دیا ہے.
امریکی ریاست کولوراڈو کے شہر ڈینور میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جس میں کم سے کم 9 لوگ زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ رات 12:30 بجے اس وقت پیش آیا جب کچھ دیر پہلے ہی ڈینور کی مشہور باسکٹ بال ٹیم نے پہلا NBA ٹائٹل جیتا۔ ڈینور نیگٹس نے اس خطاب کے لیے مایامی ہیٹ کو شکست دی۔ 3 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ ڈینور پولیس نے کہا کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے گولی لگی ہے۔ امریکہ میں آئے دن ماس شوٹنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ برطانیہ کی ناٹنگم میں الگ الگ حملوں میں 3 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک 31 سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ایک مقام پر 2 لاشیں ملیں جبکہ ایک اور شخص دوسرے مقام پر مردہ پایا گیا۔ وزیر اعظم رشی سونک نے کہا ہے کہ وہ حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ناٹنگم شائر کے چیف کانسٹیبل نے بتایا کہ 3 وحشتناک واقعات پیش آئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد کئی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی روک دیا گیا ہے۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ افریقہ کے ملک نائجیریا میں کشتی الٹنے کے ایک سانحے میں 100 لوگ ہلاک ہونے کا ڈر ہے۔ یہ حادثہ نائجر ندی میں پیش آیا۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ اس کشتی پر باراتی سوار تھے جو ایک شادی میں شرکت کے بعد لوٹ رہے تھے۔ فوری امدادی آپریشن شروع کر دیے گئے۔ اب تک مرنے والوں کی صحیح تعداد نہیں بتائی گئی۔ گجرات طوفان بپرجوائے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ طوفان جمعرات کو ساحل سے ٹکرانے والا ہے۔ موسم عہدیداروں نے بتایا کہ طوفان کی شدت کچھ کم ہوئی ہے۔ پاکستان میں بھی طوفان سے نمٹنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ خاص طور پر کراچی اور سندھ کے دوسرے مقامات پر چوکسی اختیار کی گئی ہے۔ انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ طوفان کے اثر میں گجرات کے کچھ، جام نگر، پوربندر، راجکوٹ، جوناگڑھ، موربی اور دیو بھومی دوارکا میں 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ فی الحال طوفان دوارکا سے تقریباً 280 کلومیٹر دور ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ اب تک 8000 لوگوں کو کچھ سے محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ وزیر صحت منسکھ منڈاویہ نے بھی ایک میٹنگ میں حالات کا جائزہ لیا۔ بعض مقامات پر بارش ہو رہی ہے اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ اس دوران معلوم ہوا کہ طوفان کے مد نظر کئی ٹرینوں کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر میں بھی طوفان کا اثر پڑ سکتا ہے اور وہاں پر بھی حکومت چوکسی اختیار کر رہی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ جب دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے ملک انڈیا کو UN سیکیورٹی کونسل میں مستقل سیٹ نہیں دی جاتی ہے تو اس سے عالمی ادارے کی اخلاقی جائز حیثیت کمزور ہوتی ہے۔ وہ یونائیٹڈ نیشنز امن فوج کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کے اداروں کو مزید جمہوری اور نمائندہ بنایا جائے اور اسے ہمارے دور کی حقیقتوں کے مطابق کیا جائے۔ اس موقع پر یونائیٹڈ نیشنز کے مقامی کوآرڈینیٹر شومبی شارک بھی موجود تھے۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کا پورا ایکو سسٹم بہتر بنایا جائے۔ اڑیسہ میں ٹاٹا اسٹیل لمیٹڈ کے ایک پلانٹ میں صنعتی حادثہ پیش آیا ہے جس سے بعض ورکرز متاثر ہوئے ہیں۔ کمپنی نے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ ان ورکرز کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ مقامی میڈیا میں کہا گیا کہ 19 لوگ زخمی ہوئے ہیں لیکن ٹاٹا اسٹیل نے اب تک اسے کنفرم نہیں کیا ہے۔ پلانٹ کے احاطے کو بند کر دیا گیا ہے۔ ایمرجنسی سروس کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ یہ حادثہ دوپہر 1 بجے پیش آیا جب وہاں پر کاموں کا معائنہ کیا جا رہا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ ایران کے ساتھ ربط میں ہیں، امریکہ نے کی تصدیق، کہا عارضی سمجھوتے پر بات چیت نہیں ہوئی۔ اسرائیل کسی سمجھوتے کا پابند نہیں ہوگا، نتن یاہو نے کیا خبردار، کہا تل ابیب کے لیے 90% مسائل ایران کی وجہ سے ہیں۔ دنیا میں نیا نظام ابھر رہا ہے، نکولاس مدورو سے ملاقات کے بعد صدر رئیسی کا خطاب، ایران اور وینزویلا میں کئی سمجھوتے۔ یوکرین کے شہر کریوی رے پر رشیا کی بمباری، 10 ہلاک، کئی زخمی، امریکہ نے کہا شرمناک کارروائی ہے۔ لبنان کے نئے صدر کو چننے کے لیے چہارشنبے کو 12ویں مرتبہ کوشش کی جائے گی، سنی ایم پیز 2 خانوں میں بٹ گئے۔
فلسطینی ذی الحج کے 10 دن اقصی میں اعتکاف بیٹھیں، قبلہ اول کی تقسیم کے منصوبے پر اہم شخصیتوں کی اپیل۔ برطانیہ کے ناٹنگم میں حملہ، 3 ہلاک، امریکہ کے ڈینور میں ماس شوٹنگ، 9 زخمی۔ انڈیا سب سے زیادہ آبادی والا ملک، سیکیورٹی کونسل میں سیٹ نہیں ملی تو عالمی ادارے کی اخلاقی حیثیت کمزور ہوگی، راجناتھ سنگھ کا خطاب۔ گجرات طاقتور طوفان سے نمٹنے کے لیے تیار، بھاری تباہی آ سکتی ہے، امت شاہ نے لیا تیاریوں کا جائزہ، پاکستان میں بھی الرٹ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔